الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. ہمارے جتنے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پہ کرم فرمایا، سب کو جمعۃ المبارک کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں، اور عید الاضحیٰ کی بھی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. اللہ رب العزت آپ پہ کرم فرمایا. اور مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے، تو اس دن اور جمعرات کی رات شب جمعہ کو اللہ رب العزت آسمان سے فرشتے بھیجتا ہے جن کے ہاتھوں میں سونے چاندی کے قلم دوات ہوتے ہیں، اور وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں، ان کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں اور کرم کے سائے میں رکھے. زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے جائیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آپ سب کا سلام پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر. باتیں بھی مدینے کی ہیں، راتیں بھی مدینے کی ہیں. تو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. شیئر کرتے جائیے. کنزا نیازی ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنت احمد ہیں جی، فرد ہیں جی، آپ کا درود پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے. سمی باجوہ ہیں، سعدیہ اسلم ہیں، حمزہ ہیں، صدف افضل ہیں، میمونہ غفور ہیں، نرگس کوثر ہیں، کوثر احمد ہیں، ہانیہ فاطمہ آدم ہیں. اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیوں والے معاملات فرمائے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور ایسا کرم فرمائے کہ ہم سب کی صبح مکے میں ہو، رات مدینے میں ہو، اور بقیہ پاک میں ہم سب کا مدفن بن جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں. اللہ اکبر. آپ کو یہاں پہ عشق مصطفیٰ کی ایک جھلک دکھاتے ہیں کہ عاشقان مصطفیٰ کس طرح قرآن کو پڑھتے ہیں. جو نبینا جن کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن ان کے دل کو دکھائی دیتا ہے یہ قرآن ہے، اور اس کو پڑھنا کیسے ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نبینا ہیں، لیکن قرآن سے محبت دیکھیے کہ اللہ اللہ اللہ. تو یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور نبینا کے لیے جو اسپیشل ہیں وہ ان کے لیے قرآن پاک بھی مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسپیشل رکھا گیا ہے. یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی مثال ہے. یہ دیکھیں، محبت ہو تو ایسی ہو. نظر نہیں آتا تو کیا ہو گیا، نظر نہیں آتا تو کیا ہو گیا، دل کی آنکھیں تو روشن ہیں آقا کی بارگاہ میں. تو آج اللہ رب العزت نے ہم کو آنکھیں دیں، ہمارا جسم سلامت ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہم قرآن کو دیکھ نہیں سکتے، نہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہو گیا ہے، یہ ہمارا معاشرے میں ہمارا کردار ہو گیا ہے. یہ ہمارا فیشن کی دنیا میں ہم چلے گئے ہیں. یہ عشق مصطفیٰ کی دنیا میں آ جائیے. آپ کو دوبارہ آپ کو میں دکھاتا ہوں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساتھ بابا جی کا بھی بتاتا ہوں کہ یہ دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، اپنی رحمتوں کا سایہ فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر.
इश्क मुस्तफ़ा की झलक देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। كل عام وانتم بخير. كيف الحال؟ عيد مبارك ان شاء الله. خير مبارك، ان خير شاء الله مبارك. خير ان شاء الله. دعا شفایا ان شاء الله الله يسعدك. انشاءاللہ. تو یہ قرآن کی محبت دیکھیں، یہ ہوتی ہے قرآن کی محبت. اور آج ہمیں آنکھیں دی ہوئی ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی روشنیوں کو، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ رہے ہیں. افسوس افسوس. یہ ان سے پوچھیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں کہ وہ دل ترستے ہیں، وہ آنکھیں ترس دی ہیں گنبد خضرا کو دیکھنے، لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ان کے دل روشن کر دیے ہیں. آنکھیں نہیں ہیں تو کیا ہے، دل سے قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ 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 اللہ. یہ محبت دیکھیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عاشق مدینہ عاشق رسول بنائے. یہ ہے قرآن سے محبت. دیکھ نہیں سکتے لیکن قرآن کو دل سے پڑھ رہے ہیں. اور ان کے لیے اسپیشل مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اور یہ دیکھیں ایک اور آپ کو مثال کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کو کیا کچھ تحفے میں نہیں پیش کر رہے. ابھی یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ماشاءاللہ یہ بھی بھائی بھی ماشاءاللہ ان کو تحفے دے رہے ہیں، اور بھی ماشاءاللہ کافی بھائی ان کو تحفے دے کے گئے ہیں. تو یہ کرم نہیں ہے تو کیا ہے، آنکھیں نہیں ہیں تو کیا ہو گیا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. تو اللہ رب العزت یہ دیکھیں، یہ محبت کی مثالیں ہیں. ہاتھوں میں وہ دیتے بھی ایسے ہیں کہ رب کو پتہ ہوتا ہے یا رب کے رسول کو پتہ ہوتا ہے، دنیا کے دکھلاوے کے لیے نہیں دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور رزق کا وعدہ میں نے تیرے ساتھ کیا ہے. یہ دیکھیں، یہ قرآن کی محبت. یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے بابا جی، اور یہ دیکھیں اللہ نے رزق کا وعدہ دیا ہے. تو یہ دیکھیں وہ رزق خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، وسیلے پیدا کر رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آج ہمیں آنکھیں بھی اللہ نے دی ہیں. آج اللہ نے ہم کو آنکھیں بھی دی ہیں. آج اللہ نے ہمارے پاؤں بھی سلامت ہیں، ہمارے بازو بھی سلامت ہیں، لیکن افسوس ہم اس ٹو میں اور اس لے میں اپنا وقت جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگی کا قیمتی ٹائم برباد کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کون سپیریئر ہے، یہ دیکھیں عیدی ہو تو ایسی ہو. سبحان اللہ. یہ مثال اس لیے ہے کہ آقا سے محبت کا دیکھو. اللہ نے جب وسیلہ، اللہ نے کہا کہ تمہارا کام ہے بندے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، رزق کا وسیلہ میرا کام ہے. تو یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں سے کیسے کیسے وہ رزق دے رہا ہے. اور قرآن سے محبت دیکھیں. ہاتھ میں قرآن ہے، دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تو نہ صحیح، لیکن دل تو وہ ہے جو روشن ہے، جو آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بن مانگے مل رہا ہے. محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے، محمد کے شہر میں. یہ دیکھیں، یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے. آج آنکھوں والو آج اس آنکھ سے دیکھیں کہ جس میں عشق مصطفیٰ کی باتیں ہیں. اپنی آنکھوں کو، اپنی چیزوں کو خدا را چینج کر لیں، چینج کر لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آنکھوں کو چینج کر لیں. یہ عشق مصطفیٰ کی دیکھیں. ابھی آپ کے سامنے تو یہ ہیں، کہیں کتنے اسلامی بھائی، کتنے ماشاءاللہ ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کو کتنی عیدی مل رہی ہے. اللہ 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 اللہ. یہ اپنی تو یہ ہماری آنکھیں کس کام کی ہیں کہ یہ قرآن کو نہیں دیکھ سکتی. یہ آنکھیں ہماری کس کام کی ہیں، گنبد خضرا کو نہیں دیکھ سکتی. یہ آنکھیں ہماری کس کام کی ہیں جو اللہ کے گھر کو نہیں دیکھ سکتی. یہ آنکھیں کس کام کی ہیں. ان آنکھوں سے بہتر یہ آنکھیں ہیں کہ جو دل کی آنکھیں روشن ہیں، جو دل سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں
तलावत हो रही है। अल्लाह अकबर। शेर भी करते जाइए, शेर भी करते जाइए और ये ज़ियारत भी करते जाइए आशिक रसूल। और बेशुमार यहाँ पे आशिकान रसूल बुज़ुर्गान दीन यहाँ पे बैठे हुए हैं अल्लाह की बारगाह में, और किसी को ख़बर भी नहीं कि कौन कहाँ से है कैसे है, लेकिन वसीले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू व जल्ला शानहू की ज़ात पैदा करती है, तो इंसान के लिए वो आसानियों वाले मामलात और रास्ते वो ख़ुद बनाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी ज़िंदगियों को, ये ज़िंदगी में ये आपके सामने मिसाल है, कुरान पढ़ा जा रहा है और रब ने जो फरमाया, रब अपना काम करता जा रहा है और उसका बंदा अपना काम करता जा रहा है। वो रब की रज़ा में अपना काम कर रहा है और रब बंदे की रज़ा में अपना काम कर रहा है। ये दोनों ये मिसालें देखें, और ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगियों में अगर ज़िंदगी में आगे जाना है तो यकीन करें हमें कुरान को कभी नहीं भूलना चाहिए, कुरान की तलावत करनी चाहिए, उठते बैठते कुरान की तलावत करनी चाहिए, चलते फिरते कुरान की तलावत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमतों के साए में रखे, अपना फजल करम फरमाए और ऐसा करम फरमाए कि हम उसकी अतात, हम उसकी बारगाह रिसालत में हम कुरान की तलावत कर सकें और ज़िंदगियों को अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। और जितने हमारे बहन भाई देख रहे हैं शेयर भी करते जाइए। अल्लाह तबारक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमतों के साए में रखे। तो ये मिसाल दुनिया में देखें ये कैसी है, कुछ होती हैं बातें दूर की हम दूसरों से सुनते हैं, एक होता है कि आँखों देखा हाल, तो क्या ही बात है। अल्लाह फरमाता है, ए बंदे मैंने तुझे पैदा किया अपनी इबादत के लिए और मैंने तुझसे वादा किया रिज़्क़ का, और तेरा काम है मेरी इबादत करना। तो बाबा जी से आप ये देखें, बाबा जी माशाल्लाह अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के फरमान की अतात कर रहे हैं, और अल्लाह अपने बंदे की अतात में, अल्लाह अपने बंदे की मोहब्बत में सब कुछ कर रहा है, रिज़्क़ वो दे रहा है, वो इबादत कर रहे हैं। तो ये कामिल ईमान और कामिल ये यकीन होना चाहिए इंसान का अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात पे, मोहब्बत पे। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम में रखे, रहमतों के साए में रखे, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करते हैं। आप सब की दुआएं इल्तिजाएं पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाए, अपनी रहमतों के साए में रखे। शेयर भी करते जाइए जितने हमारे बहन भाई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमतों के साए में रखे और अपनी ज़िंदगियों में उन दोस्तों को, उन रिश्तेदारों को, उन लोगों से अपनी वाबस्तगी रखें जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह तक आपको लेके आएँ, जो अल्लाह के घर तक पहुँचाएँ आपको, और दुनिया आखिरत के लिए आपके लिए खैर खाई का पैगाम भेजें। आज उनके लिए अपना वक़्त निकालें, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमतों का साया नसीब फरमाए और करम फरमाए, ऐसा करम फरमाए कि मदीना शरीफ में बार बार हाज़रियों की सादतें नसीब हो जाएं। और हमारे साथ चौधरी अब्दुल्ला हैं माशाल्लाह, शिज़ा राना हैं, जवाद सही हैं, रोज़ी ख़ान हैं, अल्लाह अकबर, फ़रत हैं, नईम अहमद हैं, सादिया असलम हैं, मंजूर अहमद पनवार हैं, आलिया ज़ेबन हैं, कौसर अहमद हैं, नरगिस कौसर है, मैमूना गफ़ूर हैं, कौसर चीना हैं माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब पे करम फरमाए। और ज़िंदगी में एक बात याद रखिए, अपनी ज़िंदगियों में अगर इंसान ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आगे बढ़ना है तो आपको ये पहचान होना ज़रूरी है कि जो आपके साथ रहते हैं, ये बात बड़ी काबिल गौर है, उन लोगों को पहचानने की कोशिश करें जो मुनाफ़िक़त करते हैं, उन लोगों को पहचानने की कोशिश करें जो आपके साथ रहते हैं, आपके साथ रहते हैं लेकिन होते नहीं हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ये जो रहते हैं जी, होते नहीं हैं, ये मुनाफ़िक़त की निशानियां हैं। और ऐसे अल्लाह तबारक व तआला मुनाफ़िकीन से, हासदों के हसद, शैतानों के शर से, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे दोस्त अहबाब से, ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे
تمام ان افراد سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے جو ہمیں ہماری زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جانے سے روکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت آپ پہ کرم فرمائے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ صوفیہ بی بی ہیں، نرگس کوثر ہیں، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے۔ تو یہ بڑی قابل غور باتیں ہیں، زندگی میں آگے نکلنا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، ان چیزوں کو ہمیں جانچنا پڑے گا اپنی زندگیوں میں کہ کون سے وہ دوست ہیں، کون سے وہ ایسے اسپیکٹ ہیں۔ یہ باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، تاکہ ہمارے آنے والی زندگیوں کے لیے آسانیوں والے معاملات ہو جائیں، کہ ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہونا چاہیے، ایویلیویشن ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، اللہ اپنا کام کر رہا ہے اور بندہ اللہ کے کام کر رہا ہے، اللہ بندے کے کام کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ بندے کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ مثال بابا جی کی کیسی مثال ہے کہ وہ بابا جی اللہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ بابا جی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ رزق کے وسیلے بنا رہا ہے اور وہ اس کی عبادت کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اور قرآن نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہو گیا، دل کی آنکھوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ منان محمد ہیں، حماد سعد اسلم ہیں، حمزہ ہیں، ماشاءاللہ عالیہ زیبن ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھابھی کو صحت دے، میمونہ غفور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ باتیں بڑی قابل غور ہیں، اور ہم چیزوں کو صرف سننے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ اگر زندگیوں کو آگے لے کے جانا ہے تو امپلیمنٹیشن کرنا سیکھیں۔ اس میں مشکلات ہیں، اس میں جو آپ کے پاس رہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں، وہ آپ کے پاس رہیں گے نہیں۔ جب دین کی راہ پہ آئیں گے، جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں، جو آپ کے ساتھ کھاتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ رہیں گے نہیں، وہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے کہ دنیا میں اس نے یہ دکھا دیا کہ یہ تمہارے ساتھ رہے گا، یہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ تو اللہ والوں سے ملا دیتے ہیں۔ تو نیکوں کی صحبت ہے، تو دنیا میں رہ کے دین کے کام کرنا، دنیا کی معاملات کو نپٹاتے ہوئے دین کے مطابق ان معاملات کو نپٹانا، یہ دنیا آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ سب کا سلام پیش کرتے ہیں۔ ریحانہ عظیم ہے، برینہ زینب ہے، اور جتنے ہمارے بہن بھائی ہیں، آپ نام بولتے جائے، شیئر کرتے جائیے، میں انشاءاللہ پڑھتا جاتا ہوں۔ منظور احمد پنوار ہیں، سید ذکی شاہ ہیں، فرا ہیں، کنزہ نیازی ہیں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، طیبہ شہزادی ہیں، ریحانہ عظیم ہیں۔ تو آپ نام شیئر کرتے جائیے، میں نام لے کر دعا کی عرض کر دیں۔ طیبہ شہزادی ہیں، سید ذکی شاہ ہیں، برینہ زینب ہیں، محمد عامر ہیں، جواد صحیح ہیں، ریحانہ عظیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ کرم فرمائے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور کوشش فرمائیں۔ بار بار میں یہی کوشش کرتا ہوں، ہماری کوشش یہ ہے کہ اپنے ٹائم کو پازیٹیو یوز کیا جائے، اپنے ٹائم کو ان کاموں میں لگایا جائے جن کاموں میں ہم دین اور دنیا کے لیے آسانیاں، ہمارے لیے، ہمارے آنے والی نسل کے لیے آسانیوں والے معاملات ہو جائیں۔ جویریہ نور ہیں، شیزہ رانا ہیں، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علی النبی العمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ جواد صحیح ہیں جی بھائی،
میرے سمیت تمام گھر والوں کا سلام پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. عالیہ زیبن ہیں, یوسف علی کیش کلی ہیں. یوسف بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اور آپ کے بھانجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. صوفیہ بی بی ہیں, طیبہ شہزادی ہیں, سغرا داؤد ہیں, خانی خان ہیں جی, میمونہ غفور سسٹر, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. جتنے ہمارے آئی لو ہولی پلیسز کے پلیٹ فارم سے ہمارے جو دن رات کام کرتے ہیں ممبرس, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں والے معاملات فرمائے. ہینا راجپوت ہیں, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. خانی خان ہیں جی, میرے بچوں کو مکین مدینہ بنائے. حمزہ ہیں ماشاء اللہ. فیض پیر زادہ ہیں, زہرا نور ہیں, فرت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. تو آج کا ہمارا مقصد اس بارگاہ رسالت میں انشاءاللہ سلام بھی پیش کرتے ہیں, اور سلام کے ساتھ انشاءاللہ دعا بھی کرتے ہیں. اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے سنا, جو کچھ سنایا, اس پر عمل کرنے کی سعادتیں نصیب فرمائے, رحمتیں نصیب فرمائے, اور اپنے کرم کے سائے میں رکھے. اللہ رب العزت ام زہرا ہیں ماشاءاللہ, جویریہ نور ہیں. زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے جائیے, زیادہ سے زیادہ کرم بھی, اور دعا بھی فرماتے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیوں والے معاملات فرمائے, اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے, اور زندگیوں میں آسانیوں والے معاملات فرمائے. جو بہنیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں, اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ان کے اچھے رشتوں کے لیے آسانیوں والے معاملات فرمائے. جو بھائی پریشان ہیں, اللہ رب العزت ان پہ کرم فرمائے, اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے, ان کے بھی اچھے رشتے بنائے. جو بہن بھائی بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرمائے. جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے رہائی عطا فرمائے. جو جس حال میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کا دور فرمائے. کوثر احمد کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. اور جتنے ہمارے بہن بھائی اظہر خان ہیں, ان کے بیٹے علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سائمہ عمران ہیں, عمران صدیقی ہیں, آصف عمر ڈارز ہیں, اور بھی ہمارے جتنے بہن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. طیبہ شہزادی ہیں, زہرا نور ہیں, صدف افضل ہیں, رخسار خان ہیں, شیزہ رانا ہیں, علینا ظاہر ہیں, کنزہ نیازی ہے, میمونہ غفور ہیں, عمران صدیقی ہیں, حماد سعد اسلم ہیں, پروین اختر ہیں. اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے آپ سب کو, اور آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے. موزمہ جٹ ہیں, سمی باجوہ ہے, عالیہ زیبن ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے برکتیں عطا فرمائے. یہ آج کی جو اگزامپل تھی کہ اللہ بندے کے کاموں میں لگ جاتا ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اور تو یہ وہ مثال بابا جی کی ہے. اور برکت کی مثال میں نے آپ کو یہ دی کہ برکت یہ چیز ہے کہ جب مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں افطاری کا وقت ہوتا ہے, تو افطار کے وقت یہاں پہ افطار کا ڈنر دیا جاتا ہے, جس میں دہی ہوتا ہے, اور آئی تھنک 100 گرام ہوتا ہے, ایک بند ہوتا ہے بریڈ, اور ساتھ کچھ کھجوریں ہوتی ہیں, زمزم ہوتا ہے. لیکن دیکھنے میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت کم ہے, بہت کم. لیکن برکت کی یہ باتیں ہیں کہ جب وہ کھانے کے لیے انسان بیٹھتا ہے تو اس میں سے بھی انسان چھوڑ دیتا ہے, اس میں بچ جاتا ہے, چھوڑ نہیں دیتا, بچ جاتا ہے, اور انسان کو بھوک پیاس ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. یہ ہوتی ہے برکت. اور جب ہم باہر سے معمول کے مطابق اگر کھانا کھائیں تو ہم پتہ نہیں کتنا کھا جاتے ہیں. تو یہ برکت کی مثالیں ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے سامنے ہیں. تو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور ہم سب پہ کرم فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے آسانیوں والے معاملات فرمائے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں
سلام پیش کرتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. تاجدار حرم اے شہنشاہ عظیم، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ عظیم، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ عظیم، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں. کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے. دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع یہ لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم میں شہنشاہ عظیم، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، تم پر ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور ہو جائیں دنیا کے رنج و غم، دور ہو جائیں دنیا کے رنج و غم، ہو آتا اپنا غم دیجئے چشم نم. تاجدار حرم میں شہنشاہ عظیم، تم پہ ہر دم کروڑوں
نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر، نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میرے مائم بھی دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رسول اللہ، جو کلام پاک پڑھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مالک مولا اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما۔ مالک مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب پہ کرم فرما، ہم سب پہ کو بار بار بادب حاضریاں نصیب فرما۔ جو دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، جو تیرے در کی حاضری کے لیے تڑپ رہے، مالک مولا ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، اپنے گھر کی بار بار بادب حاضریاں نصیب فرما دے۔ صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا اللہ یا رسول اللہ، تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما، اپنا فضل و کرم فرما، تو ایسا کرم فرما دے ہم سب پہ مالک مولا، ہم سب کو بار بار باادب حاضریاں نصیب فرما دے، سبز گنبد کے سائے میں بیٹھنا نصیب فرما دے، سبز گنبد کے سائے میں مالک مولا اپنا کرم فرما دے، تو رحیم مولا رحم فرما دے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت آپ سب کو خوش رکھے، آپ سب کے لیے آسانیوں والے معاملات فرمائے، کرم فرمائے، آپ کے بہت کے لیے ڈھیر آپ کو عید المبارک کی خوشیاں مبارک ہوں، جمعۃ المبارک کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا سایہ آپ سب پہ سلامت رکھے، اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار بادب حاضریوں کے ساتھ نصیب فرمائے، اور زندگی میں خوشیاں نصیب فرمائے، اور اپنی زندگیوں کو آج سے ریویو کر لیں۔ اگر جو وقت گزر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت بہت وسیع ہے، آجو ابھی وقت ہے، آؤ ابھی وقت ہے، مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے سائے میں، اپنے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت سچا پکا نمازی بنائے، عاشق رسول بنائے، عاشق مدینہ بنائے، اور غرور و تکبر ریاکاری دکھاوے سے بچا کے رضا الہی کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں آج سے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں سب بہن بھائی کہ ہم ان دوستوں سے، ان رشتہ داروں سے، ان لوگوں سے انشاءاللہ ہم بچیں گے، اور ان لوگوں سے جو ہماری زندگیوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنے سے روکتے ہیں، جو ہمیں دنیا کی رنگینیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں،
آج سے انشاءاللہ ہم ان کو اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ چھوڑیں گے. تو وہ بات وہی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ بندے کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اس کے رزق میں، مال میں، جان میں ترقیاں عطا فرماتا ہے. تو انشاءاللہ وہ کرم کرتا رہے گا. یہ کامل ایمان اور کامل انسان کا یقین ہونا چاہیے. اللہ رب العزت انشاءاللہ کرم فرمائے گا، رحم فرمائے گا انشاءاللہ. تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کامل ایمان اور یقین کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ، ان بہن بھائیوں کے ساتھ جڑیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے جاتے ہیں اور ان کے لیے دن رات اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیوں والے معاملات فرمائے، ہم سب پہ کرم فرمائے، ہم سب پہ رحم فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پہ کرم فرمائے اور کوشش فرمائے ان کی طرف. آج وقت ہے، اگر سانسیں ختم ہو گئیں تو انتظار اور وقت نہیں ملے گا. اللہ رب العزت ہم پہ کرم فرمائے، رحمتوں کے سائے میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. دوران لائیو اگر کوئی غلطی ہوگی ہو، کوئی ایسے الفاظ نکلے ہوں جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معاف فرما دیجئے، میری رہنمائی بھی فرمائیے گا. اللہ رب العزت آپ پہ کرم فرمائے. دیجیے اجازت. انجینئر محمد عثمان، مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیر.